تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آج بھی آپ کی کرامت چمک رہی ہے. آپ کی عظمتوں کے سورج، عظمت کا اور کرامت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا. اور مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیری تیری. میرے دین اسلامی بھائیو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے لہو و لعب سے متنفر رہے. آپ نفرت کیا کرتے تھے. عموماً جو بچے آج کھیلا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بستی کے بچے اکٹھے اور جمع ہو کر کھیلتے ہیں، اس کھیل سے آپ نفرت کرتے تھے. کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا، میں نے آپ کی سوانح عمری میں پڑھی ہے، کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں کھیلوں. جیسے کھیلنے کا ارادہ کرتے غوث اعظم بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں بچپن میں ہی ایک صدا آتی تھی، ایک آواز آتی تھی، الیہ یا مبارک. یہ آواز سنتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں اس آواز کو سنتا تھا اور اپنے گھر میں چلا آتا تھا. ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کسی شہر کے باہر سیر و تفریح کے لیے نکلے. بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک شہر سے جیسے ہی باہر ہوئے بڑے پیر صاحب، ایک بیل ملا آپ کو، شہر سے باہر کھڑا ہوا. اس بیل نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا اور بزبان فصیح کلام کیا آپ سے اور عرض کرتا ہے، وہ بے زبان بیل فصیح زبان میں عرض کرتا ہے، اے عبد القادر جیلانی سنو، اللہ تعالیٰ نے نہ تمہیں اس گھومنے پھرنے کے لیے حکم دیا ہے اور نہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اس بے زبان جانور بیل کا فصیح کلام سننے کے بعد میں نے یہ نصیحت سنی اور میرے دل میں عشق الہی کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے. میں اپنے گھر پلٹ کر آ جاتا ہوں. جب غوث اعظم بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا میں 1 گھنٹہ بھی تقریر کر سکتا ہوں، اس منبر پہ ایسے کھڑے ہو گئے 1.5 گھنٹہ بھی انشاءاللہ تعالی. مگر میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ بہت سارے مہمان تشریف فرما ہیں، ہم یہاں کے رات دن تقریر آپ کو سناتے ہیں. ایک بار سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت کے اندر جو ہے یعنی یہ سوال رکھا گیا کہ سرکار غوث پاک آپ کو یہ علم کب ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو پیران پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں جب میری 10 سال کی عمر تھی اور جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو مجھے اطلاع ہو گئی میں اللہ کا ولی ہوں. کیونکہ جیسے ہی میں اپنے گھر سے قدم باہر رکھتا تو میرے پیچھے فرشتے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں یہ دستور تھا، کچھ جگہوں کی یہ علامت تھی کہ بڑے بڑے امیروں کے بچے مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے کبیر لوگوں کے بچے مالی اعتبار سے اچھے مالی اعتبار سے بچے پڑھا کرتے تھے، ان کے نوکر ان کے خادم ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. میرے والد کا سایہ تو میرے سر سے اٹھ چکا تھا. میرے گھر پہ کوئی نوکر نہیں تھا، میرے گھر پہ کوئی ملازم نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا. مگر جیسے ہی میں چلتا ہوں تو پروردگار میرے یعنی خادموں کی حیثیت سے فرشتوں کو میرے پیچھے پیچھے کر دیتا ہے. اور میں دیکھتا تھا وہ فرشتے میرے گھر سے لے کے تک میرے ساتھ پڑھنے یعنی جاتے تھے اور میرا تعارف کراتے تھے اور میرا تعارف کرا